بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر رحمت و ثناء کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد و حساب درود و سلام۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ بفضلہ تعالی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یا ہفتہ انشاءاللہ رمضان کے اندر آئے گا، جمعہ دن ہوئے گا یا ہفتے کا دن ہے۔ تو یہ چونکہ مسائل رمضان دے سال بعد ہی آمدے نے، تو اس میں تو انشاءاللہ رمضان آم تو پہلے کچھ احکام و مسائل رمضان کے متعلق وہ چند منٹوں کے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ ساتھیوں کو پہلے ازبر یاد لگے پھر بھی یاد دہانی واسطے جڑے نا رمضان کے احکام و مسائل کے ضروری ہیں۔ ظاہر ہے سانو ان چیزوں کا پتہ ہوئے گا تو اسی انشاءاللہ آنے والے اس مہمان مہینے کی صحیح معنی سے تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو آنے والے مہینے کی قدر و قیمت سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اللہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں تھوڑے تے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات کی ہے کہ ایمان والے لوگوں تھوڑے تے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تھوڑے کو پہلے لوگوں تے فرض کیے گئے سن، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تسی اپنے نفس کا تزکیہ کر سکو، تاکہ تسی اپنے نفس کو پاک کر سکو، تاکہ تسی اپنے معاملات درست کر سکو۔ تو حکم کی ہے کہ یعنی کہ قرآن کی اس آیت کو پتہ چلتا ہے کہ روزے جو فرض ہیں، اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں مرد و عورت بغیر شرعی عذر دے روزہ چھڑ دیتا ہے، روزہ ترک کر دیتا ہے، پھر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے کہ وہ اجر و ثواب اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، قضائی ہو جائے گی، لیکن جہاں اس روزے کی فضیلت تھی، جہاں مقام تھی، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال اے ایمان والے لوگوں، روزے تھوڑے تے فرض کیے گئے ہیں، اور اگے یہ بات دسی ہے کیونکہ روزہ ایک مشقت کا نام ہے، ایک بڑی یعنی کہ ظاہر ہے انسان نفس سے تکلیف، مشقت اور دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے نا امت محمدیہ کو تسلی دیتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رحیم ذات ہے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگوں تھوڑے تو روزے فرض نے جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگوں کے فرض ہیں۔ تو پتہ چلیا بندہ کہتا ہے نا کہ اے کام فلاں نے کیتا، فلاں نے بھی، فلاں نے بھی، فلاں نے، تو بندہ حوصلے ہو جاتا ہے، یار اگر وہ نے کر لیتا ہے تو میں بھی کر لوں گا۔ تو پتہ چلیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جن
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਨ, تاکہ کوئی بندہ اس میں تو پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں پورا مہینہ فجر کو لے کے مغرب تک پیٹ خالی رکھنا اور اس طریقے سے جتنی جائز خواہشات نے جائز ضروریات انہوں بھی نہ کرنا، کھانا پینا چوری قیمت بے حیائی فلاں فلاں، ظاہر پتا ہے بڑا مشقت والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حوصلہ کرنا ہے. یہ چند گنتی دے دن نے ایمان والے لوگوں تے بھی تو پہلے لوگوں کو بھی فرض کیا گیا، اگرچہ مختلف طریقہ مختلف سی، کسی دن مطلب 10 ہوں گے، کسی دن 15 ہوں گے، کسی دن 2 ہوں گے، 3.5 مہینے کے روزے فرض نے. تو فرمایا کہ تو پہلے لوگوں کے بھی فرض کیے گئے ہیں، یعنی بطور تسلی اور تشبی دیتے ہوا کہ پریشان نہیں ہونا. یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ پہلے لوگوں کے بھی فرض سی، تاکہ لوگ یہ ڈٹ نہ جان، پریشان نہ ہو جان کہ ایک پورا مہینہ بھوکیا رہنا بڑا معاملہ خراب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نہیں، امت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی رکھے نے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی رکھے نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت نے بھی رکھے نے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے بھی رکھے نے، تمام نبیوں کی امتوں نے رکھے نے. اے امت محمدیہ، اے میرے لوگوں پریشان، اے میرے بندیوں پریشان نہیں ہونا. اور ابھی اللہ تعالیٰ اتنی رحیم اور شفیق ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان منکم مریضا، اللہ تعالیٰ سانو بھوکھا رکھ کے کوئی پوچھتے نہیں ہے. اور ایسا دین اسلام ایسا آسان اور اچھا مذہب ہے کہ یہ آسانیاں نے، حالانکہ روزہ فرض ہے. ایک تو جان بوجھ کے بندہ نہیں نہ رکھ رہا، فاسق فاضل لوگوں بھی شمار کیا جائے گا، اور ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھے گا، ساری زندگی اس روزے کی فضیلت اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جان بوجھ کے. جہاں بندہ کہتا ہے روزہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کافر ہے. جی نماز کا منکر، ایک جی روزے کا منکر کافر ہے. وہ اس میں تو جڑا نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے لوگوں جہاں تھوڑے وچوں بیمار ہوئے یا سفر تے ہوئے، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی رحیم ذات ہے. روزہ اگرچہ فرض ہے، نہ رکھنے والا انتہا مجرم ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کے باوجود میں رحیم و کریم ذات اللہ فرما رہے ہیں جہاں تھوڑے وچوں بیمار ہوئے، جہاں تھوڑے وچوں مسافر ہوئے، وہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے. اللہ تعالیٰ تھوڑے نال آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تنگی کا نہیں رکھتے. ظاہر ہے سفر سے بندہ روزہ رکھے گا تنگی ہوئے گی، اور اس طریقے کا مرض سے روزہ رکھے گا تنگی ہوئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینوں تھوڑے نال ارادہ آسانی کا ہے، شفقتاں کا ہے، سختی کا نہیں ہے. تو اس میں تو پتہ چلیا کہ ساڈے تے بھی فرض نے، پہلی امتاں تے بھی فرض ہیں. ہاں جڑا مریض ہوئے یا اس طریقے مسافر ہوئے اس کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں کے اندر مکمل کرے گا. اور اس کے علاوہ کچھ احکام نے. نبی علیہ السلام کے کو ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نا سفر سے بھی روزہ رکھ سکنا ہاں، سفر سے روزہ مینوں طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں تینوں آسان کام لگتا ہے نا وہ کر لے. تو پتہ چلیا کہ سفر سے بندہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے، انہوں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، الٹیاں وغیرہ نہیں آدیاں، کوئی دقت نہیں ہے. ویسے تو آج کل جدید دور ہے، اے سی کا سفر ہے، اور اس کے علاوہ کتنی سہولتیں نے. اگر کوئی بندہ سفر کے اندر روزہ رکھ سکتے آسانی کے نال اس کو رکھنا چاہیے. اگر وہ واسطے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو چھڈ بھی دے، وہ اندر کوئی حرج والی بات نہیں. یعنی پہلے مسئلے کا سانوں یہ پتہ چلیا کیونکہ رمضان آنے والا ہے. اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہتا ہے اور کی طبیعت اگر سازگار ہے اور روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اگر چھڈنا چاہے تو چھڈ بھی سکتا ہے. وہ جڑا ہے نا جدوں رمضان گزر جائے گا اس تو بعد جڑا ہے نا انہاں دی قضا ہی دے گا. اور اس طریقے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک یہ پتہ چلیا کہ سفر کے اندر انسان کی اپنی مرضی ہوئے گی، کوئی کسی کو روک کے ٹوکے گا نہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسی سفر کے اندر ہوتے سی، کچھ نے روزے رکھے ہوتے سی، کچھ نے روزے چھڈے ہوتے سی، کوئی کسی کو یعنی کہ تنقید نہیں کرتا سی. اچھا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ رمضان کے اندر بندے نے روزہ رکھے ہے تو کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، کوئی بندے کو تکلیف شروع ہو
بیماری شروع ہو گئی ہے. تو اسی دیکھے اللہ تعالیٰ محبت قبول فرمائے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ دے ایسے بندے لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں چھڈنا مرنوں مر جانا ہے. روزہ نہیں چھڈنا مرنوں مر جانا ہے. یہ شریعت آدمی ٹھیک نہیں ہے. روزہ رکھے ہے, کوئی تکلیف شروع ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ بن گیا, انجیکشن لگاؤ, روزہ فرق کر دو, اللہ نے تنگیاں نہیں رکھیاں. ہاں نبی علیہ السلام رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے کے اندر جا رہے ہیں فتح مکہ والے صاحب مقام بستان یا قرائے غمیم اس مقام پہ پہنچے. اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ بڑے پریشان نے, اتنی تکلیف ہے, اتنی گرمی ہے, اور گرمی کے نال کو معاملہ خراب نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے پیالہ منگوایا, پیالہ منگوا کے ممبر تے یعنی اونچی جگہ تے چڑھ گیا, ممبر تے اس جگہ تے نہیں ہے, اونچی جگہ تے چڑھ گیا, پیالہ منگوا لیا. رمضان کا مہینہ ہے, عصر تو بعد کا ٹائم ہے, تو پیالہ منہ لگا لیا. کچھ صحابہ نے دیکھا, انہوں نے بھی روزہ چھڑ دیتا, رمضان کا مہینہ روزہ کر دیتا. تے کچھ نے نہ ہونا کہ عصر تو بعد کا ٹائم تھوڑا رہ گیا, پورا کر لیں گے, کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ بعض لوگوں نے تہاڈوں ویکھ کے روزہ چھڑ دیتا ہے اور بعض نے نہیں چھڈیا. اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں میرے کول بلاؤ, کیا کسی روزہ نہیں ترک کیتا؟ اولئک العصاۃ, کسی میرے نام فرمان ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. مسلمان ہو کے شادیاں گمیاں لباس چہرہ فضا قطع لباس اپنی مرضی کی محبت دعوے اللہ کے رسول نہ. میرے محبوب نے فرمایا تسی نہ فرمان ہو. حدیث ٹھیک ہے مولوی صاحب, قاری صاحب, مفتی صاحب, حدیث ٹھیک ہے, لیکن کی کریے حالات, رشتہ داریاں, برادریاں, خاندان کی کریے, حدیثاں ٹھیک نے لیکن کی کریے نہیں مان سکتے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا تسی مینوں دیکھ کے روزہ چھڈے نہیں, تسی نہ فرمان ہو میرے. اچھا پتہ چلیا کہ رمضان کے اندر روزہ رکھے ہے, کوئی بیماری آ جائے تو بلا چونچرام بلا کسی مفتی کے پوچھن دے روزہ ترک کر دو, روزہ چھڈنے کی اجازت ہے, باقی روزہ کفارت ہے. اور اس کے بعد ایک صحابی نے کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں روزے کی حالت کے اندر ملاقات کر بیٹھا ہوں اپنی اہلیہ دے نال کی معاملہ ہے. آپ نے فرمایا پھر تمہیں کر سکتا مسکیناں کو کھانا کھلا, کہتا میں نہیں کھلا سکتا. بولے کہ جی 2 مہینے سے روزے رکھ کہتا جی میں نہیں رکھ سکتا. ایک گردن آزاد کر کہتا میں نہیں رکھ سکتا. اجے بیٹھا ہی تے کون بندہ آ گیا, انہیں ٹوکرا سر تے چکیا تے کونا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹوکرا لے جا تے ایک غریباں تے یتیماں تے تقسیم کر دے. تے ٹوکرا بن کے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے نال مدینے دے اندر کوئی غریب مسکین ہے نہیں. آپ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا ٹوکرا لے جا, آپ بھی کھا تے اپنی بیوی نو بھی کھلا. اگر رمضان کے اندر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو پھر 3 چیزوں میں ایک کام کرنا پڑے گا, یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یا ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی. اچھا آگے ہے رمضان کے اندر بسا کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پتہ اذان یعنی ہوئی ہے, اٹھے 1 منٹ اٹھے ہوئے اذان شروع ہو گئی ہے, تو بے عمل مجبوری کبھی کبھار ایسا معاملہ بن جائے تو جڑا کہ کھانا پیا ہے نا وہ بندہ کھا سکتا ہے. اذان ہو بھی گئی ہے تو بندہ کھا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اذان ہو گئی تو مختلف ڈشاں چل رہی ہیں, یہ نہیں. بے عمل مجبوری بسا اوقات اگر ایسا معاملہ بن جائے اذان شروع ہوگی تسی اٹھے ہو تو فوراً جتنا پیٹ یعنی کہ تھوڑا بہت اپنے پیٹ کے اندر کھانا پینا کھا سکتا ہے. اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزہ رکھے الٹی آ جائے تو پھر فتوا لوگوں کو مسائل پوچھے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھے الٹی آ جائے میرے نال روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایک بندہ کھانا کھا کے منہ چنگلی مارے حلق دے پھر باہر آ جائے پھر روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے کہ الٹی جان بوجھ کے جا رہا ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر ویسے ہی روزہ رکھے الٹی آ گئی تو دینا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جان ویسے ہی یعنی روزہ رکھا مثلا پہلے دن کتنے لوگوں نے لے کے بیٹھ کے گھر گئے نے تے گھروں کوئی چاول پیش ہو گئے نے اور پیش ہو گئی پیٹ بھر کے کھا لینا ہے. تو اس کے بعد انہوں یاد آتا میں تو روزہ رکھا سی, تو کسی مفتی اور مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ پورا کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وہ پلا دیتا ہے روزہ مکمل کرے دینا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی غلطی کے نال بندہ کھا لوے رج کے بھی کھا لوے تے بعد میں پتہ چلے کہ میں تو روزہ رکھے سی رمضان کا مہینہ شروع ہوا پہلا دن ہے تے وہ اپنا روزہ پورا کرے گا, پریشان ہونے
طریقہ بھول جو کے کھا لینا یا پی لینا یہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہ تو پریشان نہیں ہونا۔ اور اس طریقے سے اسی وضو کرنا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ نا وضو کرتے ہوئے حلق چ پانی تھلے تک لے کے جائے، نک چ پانی اتنے تک لے کے جائے، لیکن روزے کی حالت کے اندر یہ کام نہیں کرنا۔ یہ روزہ یعنی کہ حلق چ پانی لے کے بندہ جائے گا یا نک سے پانی چڑھائے گا پانی پھر روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس میں تو رمضان کے اندر وضو کرتے ہوئے اس طریقے سے جڑانا نہیں کرنا۔ اور پھر کوئی 2-4 منٹ کا معاملہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ 2-4 بیان کرتے ہیں، کوئی ایسا بھی۔ اچھا بہرحال اگے میں کوشش کر رہا ہوں جلدی نکل کی، ظاہر ہے 2-4 حدیثاں نے بیان کرنے کو تو ٹائم لگنا ہی ہے، کوئی ایسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے روزہ رکھے ہے، نوجوان اثر مثال پورے رمضان کے اندر روزہ رکھے ہے، تے میں سنتا تے احترام ہو گیا تے ہوں روزہ رکھا کہ چھڑ دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھیا ہوئے احترام ہو جائے تے روزہ نہیں ٹوٹنا، روزہ اپنا بندہ پورا کرے گا۔ اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بیوی میری تے امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ کچھ لوگ رمضان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نہانا سی، فرضی نہانا سی، احترام ہو گیا سی تے اس وجہ تو میں جڑا نا روزہ نہیں رکھا، ٹائم بھی تھوڑا سی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو سنت سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو اگر وقت زیادہ شریعت اگر فرضی نہانا پی جائے، غسل کرنا پی جائے تو اذان کو 2-4 منٹ پہلے اٹھے ہو، اچھے طریقے نال کھانا کھاؤ، جو بھی حالت کے اندر ہی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد غسل کرو، غسل کرنے کے بعد نماز ادا کر لو، تو یہ چھوٹی باتیں میں کوئی اہم بندہ یعنی کہ روزہ ترک نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طریقے نال حاملہ عورت ہے اگر کوئی بچے کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا عورت کی جان کا خطرہ ہے تو وہ بھی روزہ چھڑ دے۔ اس طریقے نال دودھ پلانے والی عورت ہے وہ بھی جڑا ہے نا اگر کوئی بچے کی پرابلم ہے تو وہ جڑا ہے یعنی کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھڑ سکتی ہے، اس کے بعد وہ بھی قضائی دے گی۔ اور کچھ یعنی 4 امام نے جو 2 امام کے نزدیک وہ عورت جڑی حاملہ ہے دودھ پلانے والی قضائی بھی دے گی تے فدیہ بھی دے گی، قضائی بھی دے گی اور یعنی کہ ایک بندے کو روزہ بھی رکھائے گی۔ اور کچھ کے نتیجہ کہ صرف وہ یعنی کہ جب معاملہ حمل والا یا بچے دودھ پلانے والا ختم ہو جائے گا تو پھر کی ہوئے گا، صرف قضائی دے گی۔ اور اس طریقے سے ایک بندہ بہت ہی بزرگ ہو چکے ہے، اوور ایج ہو چکے ہے، وہ کی کرے گا، وہ بچے کے حکم کے اندر آئے گا اور روزے کو چھڈن کی اجازت ہے اور وہ فدیہ دے گا۔ کچھ علماء کے نزدیک کو فدیہ دے گا، روزہ نہیں رکھے گا، یعنی بہت زیادہ مریض یعنی بہت زیادہ کمزور جن کی عمر زیادہ ہی ہو چکی ہے اور روزے کی انہوں طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا روزہ نہیں رکھے گا، روزہ فدیہ دے گا۔ یہ چند مختصر کی باتیں نے انشاءاللہ رمضان کے فضائل اور دوسری تیسری باتیں انشاءاللہ اگے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ کے اندر بیان کی جانگیاں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والے مہینے کے اللہ تعالیٰ سانو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی 4 منٹ کے ہوتے ہوئے اللہ کی رضا واسطے معاف کر دینا کہ یہ چند حدیثاں تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ حدیثاں اور بھی نے ظاہر ہے کیونکہ کوئی وقت حکومت کی طرف پابندی ہے، کچھ اپنے سارے معاملات ایسے نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر